بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور بھلا وہ کون ہے جو اسے بے قراری میں پکارتا ہے اور وہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، تعلیم و تربیت کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، 2015 کی ایک تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں موجود 264 بلین لوگ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوئے، اور پچھلے 4 ماہ میں اگر ہم دیکھیں جو کرونا کی وجہ سے جو پرابلم پاکستان میں یا پوری دنیا میں کریٹ ہوئی تو آج اس تعداد میں 5 گنا اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ تعداد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا شکار پڑھے لکھے خاصے طبقے کے لوگ بھی ہو رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک کیس ہمارے سامنے سے گزرا کہ ایک نوجوان ڈاکٹر نے خودکشی کی، اور اس کا سبب بتایا گیا کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ آج ہم اسی چبھتے موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں، آج ہم ان سے اسی موضوع پر بات کریں گے، اور یہ ایسا چبھتا موضوع ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اقتدار توفیق صاحب، کنسلٹنٹ ہیں، سیکیٹرسٹ کنسلٹنٹ ہیں لیاقت نیشنل میڈیکل کالج میں، اور ہماری دوسری مہمان ہیں ڈاکٹر ثنا درویش جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں۔ سر، ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ ہمارے ہاں انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار نوجوان طبقہ بہت ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا معاشرہ کیا اس تنزلی کی طرف جا رہا ہے کہ نوجوان لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا۔ دوسری بات یہ کہ تعلیم و تربیت، آپ نے اس پروگرام کا نام رکھا، اور مجھے اپنے بچپن کا وہ رسالہ یاد آ گیا جو تعلیم و تربیت کے نام سے کبھی نکلا کرتا جی بالکل بالکل۔ اور جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا تعلق اس سے جوڑوں کہ اس تعلیم و تربیت کا جو رسالہ تھا، جی سر، وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم رہ گئی، تربیت ختم ہو گئی۔ صحیح۔ گھروں سے بھی شاید کم ہو گئی، اداروں سے تو بہت ہی کم ہو گئی، اور جب تربیت کا فقدان ہو جاتا ہے تو پھر ایک بے چینی تو آ ہی جاتی ہے۔ صحیح۔ میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکوں گا کہ انگزائٹی ڈپریشن کی کیا وجوہات ہیں، کیونکہ انگزائٹی بالکل ایک الگ چیز ہے اور ڈپریشن بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی ایک عدم توازن ہے معاشرے میں، عدم سکون ہے معاشرے میں، اس میں مجھے یقیناً تربیت کا فقدان نظر آتا ہے، ٹالرنس کا فقدان نظر آتا ہے۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ یہ دونوں چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور میں یہی چاہوں گا آپ نے جو بھی فارمیٹ رکھا ہو کہ ہم انگزائٹی کے بجائے ڈپریشن کو فوکس کرتے ہیں، اور ڈپریشن سے بھی پہلے فوکس یہ کرتے ہیں کہ آخر مینٹل النیسز سے لوگ اتنا کیوں گھبراتے ہیں کہ آپ جیسے اچھے سے کمپیئر کو بھی یہ کہنا پڑا کہ بڑا چبھتا سا موضوع ہے، کس کو چبھ رہا ہے ذرا پتہ تو چلے، اور کیوں چبھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں اور تو چیزیں نہیں چبھ رہی، جی، آخر یہ کیوں چبھ رہا ہے لوگوں؟ لوگ سر اس چیز کو ایکسپریس کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ہاں، اور اس کی وجہ بہت عام طور پہ ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہمیں لوگ سمجھتے ہیں پاگلوں کا دور۔ بالکل، میرا ایکچولی جس بات کے اوپر میں نے یہ کہا کہ چبھتا ہوا ٹاپک ہے، لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات کسی کو کہی تو وہ ہمیں بیوقوف یا پاگل سمجھے گا۔ اس کے اوپر پلیز۔ جی، تو مطلب یہ ایک جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے معاشرے کو، اور جس کی ہسٹوریکل بیسس ہے، بیسیکلی یہ ٹرینڈ کوئی آج نہیں بن گیا، اور یہ کوئی ٹرینڈ صرف پاکستان میں نہیں ہے جی، بلکہ جہاں جہاں بھی ہم لوگوں نے باہر کے لوگوں کے ساتھ ہینڈلنگ اور ڈیلنگ کی ہے جی، تو وہاں پہ یہی پتہ چلا ہے کہ نہیں، پاگلوں کا ڈاکٹر ہے سائیکیٹرسٹ۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاگل پن کا اعلان کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر جو میں پھر بھی جا رہا ہوں ڈپریشن کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ہار گیا۔ ہاں، ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے بالکل ٹھیک ہے کہ میں چیزوں کا، اپنی زندگی کے نامساعد حالات کا مقابلہ کرنے کے غالباً تھک گیا ہوں یا گھبرا گیا ہوں اور ہار مان لیا میں۔ تو مطلب میں نے، کیونکہ وہ میں ہارا ہوا آدمی سمجھا جاؤں گا،
صحیح. ہمارے پاس جو لوگ اسپیشلی جو اسٹیٹس والے لوگ آتے ہیں وہ ایسے چھپ چھپا کے آتے ہیں جیسے کسی زمانے میں لوگ گانا سننے جایا کرتے تھے نا کوٹوں پر. جی 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 جی. بڑا چھپ چھپا کے کوئی دیکھ نہ لے. جی. تو سائیکیٹرسٹ کے پاس اس طرح سے بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہ چلے میں میاں سے چھپ کے آئی ہوں یا میں بیوی سے چھپ کے آیا ہوں یا ابا کو نہ پتہ چلے. بالکل. تو یہ جو ٹرینڈ ہے اس نے بہت ساری قدغن لگا دی ہے لوگوں کو, مطلب اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ایکسپریس نہیں کر پاتے. اور جس میں بھی ہم پروگرام سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ آج ہی کے دن میں ایک ایسا مریض دیکھ کے آیا ہوں کہ جو بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں لیکن 8 سال سے ڈپریشن لیے گھوم رہے ہیں اور اس حد تک کہ مطلب ان کے بچوں میں پرابلم آنی شروع ہو گئی. جب ڈسکشن ہمارا ان سے ختم ہوا تو ان کی بیگم صاحبہ دوبارہ میرے کمرے میں آئیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے میں یہ پرابلم آ رہا ہے تو کین وی ڈو سم تھنگ, کیا ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. میں نے کہا مطلب کہ آپ کو اگر اپنی بیماری کا احساس 8 سال کے بعد ہو رہا ہے, ایک نسل جوان ہو جاتی ہے تو اوبویسلی وہ تو پھر اس کے اندر کیا میڈیکل ٹرم میں ہم اس کو کیا کہ آپ کی جینیٹک آپ کی وراثت جا رہی ہے, بچوں کے اندر منتقل ہو رہی ہے. وہ بھی ہے اگر ہم ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ آج میں نے آپ سے جی انڈر ہینڈ یہ ڈیل کر لی کہ انگزائٹی کا کوئی اور پروگرام کر لیں گے جی, ڈپریشن کے حوالے سے اور مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے بات کریں گے. تو کیونکہ ڈپریشن کے جتنے بھی سمٹمز ہیں جی ان کو بیماری نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا موڈ خراب ہے جی, کوئی بات نہیں, موڈ خراب ہے تو نارمل روٹین ہے, ٹھیک ہے. اور اماں بابا اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے کہ اچھا بچی کا موڈ خراب ہے تو چلو اس کو پکچر دکھانے لے چلتے ہیں, اگر آپ کے باہر گھمانے لے جاتے ہیں, گھمانے لے جاتے ہیں, اگر زیادہ دن کے لیے موڈ آف ہے تو چلو مری گھما لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. مطلب وہ ساری چیزیں اب آپ ذرا کمپیئر کریں اس چیز کو. کبھی آپ کو یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہماری بچی کو 103 بخار ہے, چلو اس کو ذرا مری لے جاتے ہیں, اس کا موسم بدل جائے گا تو بخار اتر جائے گا. اسٹیٹ جی بیماری. تو بیماریوں کا جو اویئرنیس مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہے بہت برا ہے. لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا کہ موڈ کا چینج ہونا, انسان کی کارکردگی کا یا اس کی ایفیشینسی کا کم ہو جانا, انسان کی شوق و دلچسپیوں کی چیزوں کا ختم ہو جانا, اور ان ساری باتوں کی وجہ سے جو یعنی اماؤنٹ آف ڈسیبلٹی, میں معذرت چاہتا ہوں ناظرین کہ کئی دفعہ مجھے انگریزی کے الفاظ اس لیے استعمال کرنے پڑیں گے کہ میری اردو بھی اتنی کمزور ہے جتنی انگریزی. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کارکردگی یہاں سے یہاں آ گئی, بالکل ڈپریشن سے. بالکل یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے بالکل. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دفتر میں تو اپنے باس سے کی وجہ سے کام کر ہی لیتے ہیں, جی بالکل, گھر میں آتے ڈمپ ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اب نہ بیگم صاحبہ کے مطلب میں کام کر کے آ رہا ہوں, نہیں بچے کہہ رہے ہیں جی گھما کے لے کے, اور جی میں سارا دن کا کام کر کے آ رہا ہوں, میں تو خود تھکا ہوا ہوں. بالکل تھکا بھی اور ہارا بھی. جی بالکل بالکل صحیح. وہ ہارے کیوں ہیں؟ وہ ہارے اس لیے. تو اگر آپ کے توسط سے یہ پیغام پہنچ جائے لوگوں تک کہ بھئی جب بھی مطلب آپ وہ نہ رہیں کہ جو آپ تھے, تو سوچ لو کہ مطلب زمانے کو نہ برا کہو, ہم سب اسی اسٹریس سے گزر رہے ہیں, میں اور آپ سب. کچھ لوگ جو ڈاؤن ہو گئے ہیں اس کی وجہ بیماری بھی ہو سکتی ہے, اور اس بیماری کا نام ہے ڈپریشن, کیفیت کا نام نہیں ہے ڈپریشن. صحیح. ہمارے ہاں اس چیز کی سر کنفیوژن ہے, اور ایک تحقیق میں پڑھ رہا تھا جس میں کہ among every 5 people ایک بندہ ڈپریشن کا شکار ہے. تقریباً ایسے ہی. اور یہ ریشو ہے کہ اگر اب دنیا کی پوری آبادی لیں, یا اگر ہم اسپیسیفکلی اپنے معاشرے کی بات کریں, ہم اپنے معاشرے میں جس طرح رہ رہے ہیں, جو ہماری آبادی ہے یہاں کی, اگر ہر 5 میں سے ایک بندہ ڈپریشن کا شکار ہے تو وہ ہمیں واقعی نظر بھی آتا ہے. ہم جب باہر نکلتے ہیں, ہم ٹریول کرتے ہیں, ہم کہیں پکنک کے لیے ہم کہیں جاتے ہیں, جہاں پہ بھی دیکھیں وہ لوگوں کا یہ ریئیکشن نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ بالکل بجا پر مارے ہیں. اور آپ کی ایک بات سے میں تھوڑا سا کرکس لینے کی کوشش کر رہا ہوں اس سوال سے, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم ڈپریشن یا انزائٹی سے پہلے ہم مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کریں. صحیح. کہ مینٹل ہیلتھ بھی مطلب یعنی اب سے کچھ عرصے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جیسے دماغ ایک الگ چیز ہے, جی جسم ایک الگ چیز. صحیح. ٹھیک ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دماغ ایک بلو پرنٹ ہے پورے جسم کا. صحیح. ٹھیک ہے. اور دماغ میں 2 چیزیں آتی ہیں, ایک وہ جو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے, جی بالکل ٹھیک ہے, اور ایک وہ جو مائنڈ ہے. ٹھیک ہے نا. مائنڈ کا کیا مطلب کہ دماغ
یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کی ECG کریں جی جی تو دل کی دھڑکنوں کی کچھ نظر آ جائے گی، نظر آ جاتی پر آپ کو مجھ سے محبت کتنی ہے وہ کسی ECG میں تو نظر نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو سیم از ٹرو فار دماغ، مائنڈ. تو مائنڈ میں پورا بلو پرنٹ ہے میرے جسم کے ایک ایک جگہ کے فنکشنز کا، ان کی فیلنگز کا، ان کی میموری کا، ان کے انٹریکشنز کا. ٹھیک ہے. وہ جو بچپن کے واقعات ہیں ان سب کا بلو پرنٹ، جیسے آپ مکان بنانے کے لیے ایک نقشہ بناتے ہیں اور بلو پرنٹ آپ کے پاس رکھا ہوتا ہے، یہ کہاں کا گٹر بلاک ہوگا تو پھر آپ کون سی پوائنٹ کو جا کے دیکھیں ٹھیک ہے. گے. ڈرین کا پورا سسٹم. بالکل ٹھیک ہے. یہ پورا یہ ہے. جی بالکل ٹھیک. تو اب اگر یہ چلا گیا تو پھر اس کے بعد کیا کچھ جائے گا؟ وابڈا سے ہی لائٹ چلی گئی کہ الیکٹرک سے چلی گئی، جہاں کون سی لائٹ جائے گی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف بلب چینج کرتے رہتے ہیں. میں آپ کا کانسیپٹ بہت اچھے سے سمجھ گیا اس چیز میں، اور مجھے امید ہے کہ ناظرین آپ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیے ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے، ڈاکٹر صاحب اگر میں اسی کوشچن کو آپ کی طرف اگر میں ریورٹ کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کی، مینٹل ایلنس کی یا مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کی، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ فزیکلی بھی ہیلدی ہوں، مینٹلی بھی ہیلدی ہوں اور سوشلی بھی ہیلدی ہوں. مینٹل کا جو لفظ ہے کیونکہ وہ ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے، تو ہم نے جیسے بھی سر کہہ رہے تھے کہ مائنڈ، تو مائنڈ سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہوگی وہ مینٹل کہلائے گی. لیکن کیونکہ یہ ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے تو ہم نے مینٹل بنا دیا پاگل. صحیح ہے نا، وہ ہم نے ترجمہ ایسے کیا ہے کہ مینٹل از اکولس ٹو پاگل. اسی وجہ سے ہم اس کو اہمیت بھی ایسے ہی دے رہے ہیں جیسے ہم ہمارے معاشرے میں ہم اگر ہم سے کوئی IQ میں کم ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، اسی لیے ہم مینٹل ہیلتھ کو بھی برابر نہیں سمجھتے. جو روٹ کاز ہے مسائل کا، میں نے ابھی تک جو سیکھا سر کے ساتھ بھی اور اپنی زندگی میں بھی، لیٹس اپلائی ٹو مائی اون فیملی. میرے بچے اسکول جاتے ہیں، بہت اچھی فیس دیتے ہیں ہم ان کی اسکول کی، اور ان کے سبجیکٹس کیا ہیں؟ سبجیکٹس ہیں میتھ، سائنس، جیوگرافی، آرٹس، بہت سارے. ہر ایک کو پتہ ہے جن کے بچے اسکول جاتے ہیں کہ کون سے سبجیکٹس ہوتے ہیں. کیا ان سبجیکٹس میں کہیں پہ بھی ایموشنس کی ووکیبلری ہے؟ نہیں ہے. میں ابھی یہ دیکھ رہی تھی کہ کلاس 4 میں ہے میری بچی، اور اس کو ان بونز کے نام یاد کرانے شروع کر دیے گئے ہیں جو میں نے میڈیکل کالج میں سیکھا تھا. یعنی وہاں پہ ہم اتنا ایڈوانس ہو رہے ہیں کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس بون کا کیا نام ہے، اس بون کا کیا نام ہے. لیکن دوسری سائڈ پر ہم جب مینٹل ہیلتھ کی بات آتی ہے تو ہم وہیں پیچھے کے پیچھے کہ جب بڑا ہوگا تو خود ہی غلطیاں کرے گا اور خود ہی سیکھے گا. ہم کہیں پہ بھی ان کو ایموشنز کی ووکیبلری نہیں دے رہے. سیڈنس کیا ہے وہ نہیں بتا رہے. تو جب سیڈ ہوتے ہیں بچے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹینٹرم دیتے ہیں، روتے ہیں، اینگری ہوتے ہیں. ان کو رونے کی اجازت نہیں دیتے. پھر ہم کہتے ہیں کیوں روئے جا رہے ہو، اچھا یہ کیوں غصہ کر رہے ہو. تو ہم ایز اے سسٹم فیل ہو رہے ہیں یہاں پر. اور یہ شروعات ہو رہی ہے گھروں سے اور پھر اسکولنگ سسٹم سے، جہاں پر ہم نے جو مینٹل ہیلتھ ایجوکیشن ہے وہاں بالکل اس کو پیچھے کیا ہوا ہے. ہم صرف پرفارمنس اورینٹڈ ہیں، اور وہ بھی وہی سبجیکٹس جو میں نے آپ کو بتا دیے. بالکل ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب تک وہ ایڈلٹ ہوتے ہیں اور مسائل میں پھنستے ہیں اور پھر ایک بات مسئلہ آتا ہے تو ہر کوئی اتنا نصیب والا نہیں ہوتا کہ اس کو اچھے لوگ مل جائیں، اچھے ٹیچرز مل جائیں اور وہ اپنا پاتھ سدھار لے. بہت سارے لوگ اس پروسیس میں ہار جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور پھر 8 سال جیسے سر کہہ رہے ہیں، 9 سال، 10 سال لگ جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں. تو آپ پائپ لائن کو اب یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ اب یہ دیکھیں کہ ایک کنارے پہ ایک ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے جو گروہوں کو بچا رہا ہے. تو بہتر نہیں کہ جہاں سے وہ گرے ہوئے لوگ آ رہے ہیں اس جگہ پہ آپ کچھ پریپیئر کر دیں، کچھ پریپیئر کر لیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی اسی بات کو لے کر ہم آگے چلیں گے. فی الحال پروگرام میں لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام تعلیم و تربیت.